یہ قصہ ایک اللہ والے کا ہے جن کے بہت سے مرید تھے، مگر ان کا ایک مرید تھا جو بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ اس شخص کی 6 بیٹیاں تھیں۔ وہ 6 کی 6 بیٹیاں جوان تھیں اور شادی کے لائق تھیں، مگر اس شخص کے پاس ان کی شادی کے لیے کوئی ساز و سامان نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ نہایت غمگین رہتا۔ ایک دن اپنے پیر صاحب سے کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی کا رشتہ ہوا ہے، مجھے اس کی شادی کے لیے 1000 دینار کی ضرورت ہے، آپ میرے حق میں دعا کیجیے۔ ان بزرگ کی جس جگہ خانقاہ تھی، ان کی خانقاہ کے سامنے ایک یہودی کا مکان تھا۔ وہ یہودی بہت ہی زیادہ امیر تھا اور زمیندار تھا۔ ایک دن اس یہودی نے اس غریب شخص کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تمہاری 6 لڑکیاں ہیں، کچھ سوچا ہے کہ ان کی شادی کس طرح کرو گے؟ تم اپنے پیر صاحب سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ تمہاری مالی مدد کر دیں؟ ویسے بھی تم ان کی بہت تعریفیں کرتے ہو، ان سے کہو کہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تمہاری کچھ مالی مدد کر دیں۔ اس یہودی کی یہ بات سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں اپنے پیر صاحب سے کیوں کہوں جبکہ میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنے پیر صاحب سے کہو، ایک یہودی کی بھینسوں کی 6 سال تک دیکھ بھال کرنی ہے، اور اس کے بدلے میں تمہیں 6000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں، جس سے تم بآسانی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر سکتے ہو۔ اس یہودی کی یہ بات سن کر وہ شخص نہایت ہی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تجھ جیسے ہزاروں ہیں جو میرے پیر صاحب کے پاس کام کرتے ہیں اور ان کے مرید ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی ہے کہ اس یہودی شخص نے اپنی بھینسوں کی 6 سال تک دیکھ بھال کرنے کے بدلے میں اس غریب شخص کو 6000 دینار دینے کے لیے کہا ہے، جس سے وہ غریب آدمی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرے۔ جب یہ خبر ان اللہ والے کے کانوں تک پہنچی تو ایک دن وہ خود اس یہودی کے مکان پر تشریف لے گئے اور دروازہ بجا دیا۔ جب یہودی نے دروازہ کھولا تو وہ اللہ والے کہنے لگے، میں تمہاری بھینسوں کی 6 سال تک دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تم بدلے میں میرے مرید کو 6000 دینار دے دو تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر سکے۔ ان اللہ والے کی یہ بات سن کر وہ یہودی شخص بہت حیران ہوا، کیا یہ واقعی میری بھینسوں کی دیکھ بھال کریں گے؟ مگر کہنے لگا کہ میں آپ کی زبان پر کس طرح یقین کر لوں؟ آپ مجھے کوئی ثبوت تو دیجیے۔ اللہ والے کہنے لگے کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں 6 سال تک تمہاری بھینسوں کی دیکھ بھال کروں گا۔ مگر وہ شخص اللہ والے کی زبان پر یقین نہ کرتے ہوئے انہیں اس وقت کے قاضی کے پاس لے گیا اور سارا معاملہ اس کے آگے رکھ دیا کہ یہ میری بھینسوں کی 6 سال تک دیکھ بھال کریں گے، اور اس کے بدلے میں ان کے مرید کو 6000 دینار دوں گا، جس سے وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرے گا۔ یہاں سے معاملہ نمٹانے کے بعد وہ یہودی شخص واپس آیا اور اس غریب شخص کو پیسے دے دیے، اور وہ اللہ والے اس یہودی کی بھینسوں کی دیکھ بھال کرنے لگ گئے۔ جب یہ خبر اس وقت کے بادشاہ تک پہنچی تو وہ بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے اپنے ایک خادم کو بلایا اور اس کو 12000 دینار دیتے ہوئے کہنے لگا کہ جا کر یہ ان اللہ والے کی بارگاہ میں دے دو اور کہنا کہ آپ کی بات سن کر میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، اس میں سے 6000 دینار اس یہودی کو واپس کر دیجئے اور 6000 دینار آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ مگر ان اللہ والے نے وہ سارے کے سارے دینار یتیموں میں، غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے۔ جب اس یہودی تک یہ بات پہنچی کہ بادشاہ وقت نے ان اللہ والے کو 12000 دینار بطور انعام دیے ہیں، تب وہ سوچنے لگا کہ اب یہ ضرور میری غلامی سے آزادی چاہیں گے۔ مگر کافی دن گزرنے کے بعد بھی ان بزرگ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تب اس یہودی نے خود ہی ان سے پوچھ لیا کہ میں نے سنا ہے کہ بادشاہ نے آپ کو 12000 دینار دیے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تب وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں نے وہ سارے کے سارے غریبوں میں اور مسکینوں میں بانٹ دیے ہیں۔
یہ بات سن کر وہ یہودی شخص بہت زیادہ متاثر ہوا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ تمہیں کیا معلوم اس طرح غریب لوگوں کی اور غریب لڑکیوں کی شادیاں کروا کر مجھے کتنا سکون ملتا ہے، میرا دل کتنا مطمئن رہتا ہے۔ میں ہرگز تمہاری غلامی سے آزادی نہیں چاہتا۔ کیا معلوم اس طرح میں کتنی زیادہ غریب لوگوں کی مدد کر سکوں اور غریب بچیوں کی شادیاں کروا سکوں۔ اللہ والے کی یہ بات سن کر وہ یہودی شخص بالآخر ان کے قدموں میں گر گیا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ کہنے لگا میں نے تو آج تک مسلمانوں کے احلام کے بارے میں ہی سنا تھا، آج پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹیاں تو سب کی سانچی ہوتی ہیں۔ تب وہ